اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ امریکہ کے ایک ہاسپٹل میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے زیر اثر امریکن ڈاکٹر بھی مسلمان ہو گیا۔ کیسے مسلمان ہو گیا؟ میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، یقین مانے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ایک امریکن ہاسپٹل میں ایک روز ڈیلیوری کے 2 کیسز ایک ساتھ میں آتے ہیں۔ ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری عورت سے لڑکی پیدا ہوئی۔ جس رات میں ان دونوں بچوں کی پیدائش ہوئی، اتفاق سے نگران ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھا۔ دونوں بچوں کے کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں باندھی ہوئی تھی جس سے یہ انڈیکیٹ ہو سکے کہ یہ بچے کس کا بچہ ہے، یا اس کے پٹی پر بچے کی ماں کا نام درج تھا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچے مکس اپ ہو گئے، یعنی غلط ملت ہو گئے، گڈمڈ ہو گئے، اور ڈاکٹروں کے لیے یہ شناخت کرنا مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا بچہ کون سا ہے۔ حالانکہ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا تھا۔ ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر بھی موجود تھا جس کو اپنے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی، اور امریکن ڈاکٹروں سے اس کی بہت اچھی خاصی شناسائی بھی تھی۔ دونوں ڈاکٹرز سخت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے۔ امریکی غیر مسلم ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن مجید ہر چیز کی تشریح بیان کرتا ہے اور اس میں ہر طرح کے مسائل کا حل موجود ہے، تو اب تم بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے؟ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ ان دیٹ، کہ قرآن حکیم بے شک ہر معاملے میں نصیحت کرتا ہے اور میں اسے ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ بس ہوا کیا، چنانچہ مصری ڈاکٹر نے باقاعدہ اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا اور جامعہ ازہر اس کے بعض شیوخ کے ساتھ اس مسئلے کو ڈسکس کیا گیا، اور امریکن دوست ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی بات چیت کی پوری ردات بھی ان کے سامنے پیش کی۔ ازہری عالم نے جواب دیا کہ مجھے میڈیکل کے مسائل اور معاملات میں ادراک حاصل نہیں ہے، البتہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، آپ اس پر ذرا غور و فکر اور غور و تدبر آپ کی کرنا ہے۔ آپ نے اللہ نے چاہا تو آپ کو اس مسئلے کا حل اس میں ضرور مل جائے گا۔ چنانچہ اس عالم نے پتہ ہے کون سی آیت پڑھی؟ اس نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ مصری ڈاکٹر نے اس آیت میں غور و تدبر شروع کر دیا اور ڈیپ، یعنی اس کی گہرائی میں جانے پر اسے اس مشکل کا بالآخر حل مل گیا۔ چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ آیا اور اپنے امریکن دوست ڈاکٹر کو اعتماد بھرے لہجے میں بتایا کہ قرآن مجید نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا، ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے یار؟ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان دونوں عورتوں کا دودھ ٹیسٹ کرنے کا موقع دیجیے تو اس مسئلے کا حل معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ تجزیے اور تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے، اور مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم دوست ڈاکٹر کو اس نتیجے سے پورے اعتماد کے ساتھ انفارم کیا، اور جو امریکن ڈاکٹر تھا حیران و پریشان رہ گیا کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو گیا۔ تو مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اس تحقیق اور تجزیے کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ لڑکے کی ماں میں لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنا دودھ پایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکے کی ماں کے دودھ میں الیکٹرولائٹس، نمکیات اور وائٹامنس کی مقدار بھی لڑکی کی ماں کے مقابلے میں کتنی تھی؟ دگنا تھی۔ پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے قرآن کریم کی وہ متعلقہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ تھا، سورۃ النساء آیت نمبر 11، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، جس کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تلاش کیا، اور جس نقطے کو حل کرنے میں دونوں ڈاکٹرز انتہائی پریشان تھے۔ چنانچہ وہ امریکن ڈاکٹر فوراً ایمان لایا ہے۔ دوستو، بات کرنے کا مقصد ہے قرآن کو صرف اور صرف ثواب کی نیت سے مت پڑھیے گا، غور و تدبر اور غور و فکر کریں۔ یقین مانیں زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو